بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جشن عید الضحیٰ جس کے موقع پر میری تقریر کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، اور میں عموماً اس جشن میں صف پر بیٹھ کر شرکت کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں ممبر پر آنے سے، اس لیے کہ مومنین کرام کو اس موقع پر جس قسم کی تقریر کی خواہش ہوتی ہے وہ میں نہیں کرتا ہوں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اچھا، اب وہ جو میں نے عرض کیا کہ میں اس انداز کی تقریر نہیں کر پاتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، مجبوری، اس وقت بھی میں ایک مجبوری کے عالم میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے اس مانچسٹر کے اس سال کے اس دورے میں شاید پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ مولا کی ایک حدیث ہے کہ بعض لوگوں کو وسائل نہیں ملتے، موقع نہیں ملتے، طاقتیں نہیں ہوتی ہیں تو وہ متقی، پرہیزگار اور معصوم بن جاتے ہیں، ایک چیز کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ تو آج وہی کیفیت میری بھی ہے۔ میں پہلی محرم سے سفر پہ نکلا ہوں اور اتنے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔ آپ میرا سفر نامہ سننے کے لیے نہیں آئے کہ اتنے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا ہوں کہ عید الضحیٰ کی مناسبت سے میں مناسب لباس نہیں لا سکا۔ اب آپ کو لگے گا کہ کالے کپڑے پہن کے آج میں کس کا سوگ منا رہا ہوں، ان کا تو نہیں منا رہا ہوں۔ کیونکہ یہ میرے دائیں بائیں یہ جو گلدستے لگے ہیں، ممبر کا رنگ بدلا، آپ حضرات کا لباس بدلا، میرا لباس وہی ہے۔ وہ مجبوری ہے، 68 ڈیز کے بعد وہ ایک دن میرے پاس وہ لباس نہیں تھا، لیکن انداز میرا شاید وہی رہے گا جو آپ نے ایام اعزاں میں سنا ہے۔ میں نے قرآن کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اور ان آیتوں کے براہ راست بیان سے پہلے کل رات کی جو تقریر تھی اس سے ذرا سا مجھے ربط دینا ہے، کیونکہ کل جس امام معصوم کی شہادت تھی اسی کا بیٹا اس وقت ہمارے زمانے کا امام ہے، اور قرآن کریم کی جو دوسری آیت میں تلاوت کر رہا ہوں مسلسل، وہ صحیح معنوں میں تو انہی کے بارے میں ہے کہ ہر ظالم کو اپنے ظلم کا نتیجہ اسی دنیا میں بھگتنا ہے، اور وہ اپنے ظلم کا انجام اسی دنیا میں دیکھے گا۔ قیامت اپنی جگہ ہے، وہاں حساب کتاب اپنی جگہ ہے، وہاں کا حساب کتاب پروردگار عالم لے رہا ہے۔ اس دنیا میں ظالموں سے ان کے ظلم کا حساب کتاب زمانے کا امام لے گا۔ جب وہ آئے گا تو ظلم کا خاتمہ کرے گا، اور ظالموں کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ کون سے ظالم ہوں گے۔ لیکن اس امام کے آنے سے پہلے بھی یہ جو ٹاپ لسٹ کے اوپر ٹاپ میں جو ظالم ہیں، یعنی کربلا والے ظالم، ان سے انتقام مختار نے بھی لیا۔ اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب کوئی نیکی کرے تو تم بھی کم از کم اس کی نیکی کا پورا بدلہ نہ دو تو اس کی نیکی کو یاد تو کرو۔ مختار کو یاد کرنا ضروری، اس نے ان حالات میں ان تمام مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے حق مودت اہل بیت کو ادا کیا ہے۔ تو میری تقریر میں یہ 2 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات ذرا مختصر ہوگی، یعنی زمانے کے امام کے حوالے سے، دوسری بات تفصیلی ہوگی۔ تقریر بہت لمبی نہیں کرنا ہے، ورکنگ ڈے ہے، بچوں کے اسکول بھی کھل رہے ہیں، اس لیے ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا، لیکن آغاز میں یہاں سے کروں گا۔ ہمارے فروع دین میں اہم ترین فر تولا اور تبرہ، 6 نہیں، فروع دین 6 نہیں 10 ہیں، ان میں تولا اور تبرہ۔ تولا ولایت، تبرہ بیزاری۔ آج کا جو دن ہے، آج کا دن، اس کے 3 4 5 نام ہیں، بلکہ زاد المعاد میں بھی علامہ مجلسی نے اور بحار الانوار میں بھی علامہ مجلسی نے اس کے 18 نام لکھے ہیں اس دن کے۔ ہمارے یہاں عید الضحیٰ یہ ایک نام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی عید اللہ الاکبر، اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑی عید مومنین کو دی گئی ہے وہ یہ عید ہے۔ غدیر ثانی، اس کا نام غدیر ثانی بھی ہے۔ غدیر اول کو عید ولایت کہا جاتا ہے، آج کے دن کو عید براعت یا عید تبرہ کہا جاتا ہے۔ 18 نام علامہ مجلسی نے بحار اور زاد المعاد میں لکھے ہیں، لیکن میرے اعتبار سے
اس میں جو سب سے اہم نام ہے وہ ہے عید فرحت زہرا. آج ایک ہے عید الزہرا ہم کہتے ہیں شہزادی کی خوشی، اور ایک ہے عید فرحت زہرا. یہ قرآن کریم کا لفظ ہے یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. ایک ایسا دن ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور مومنین انتہائی خوشی محسوس کریں گے. جنگ بدر کے واپسی میں آیت نازل ہوئی، میں ادھر جا نہیں رہا ہوں. تو آج شہزادی کائنات، شہزادی کونین کی فرحت اور خوشی کا دن. اب دیکھیں یہ جملہ جو ہے نا، اگلا جملہ بڑا سخت ہوگا، اور میں جانتا ہوں کہ جب میں کوئی تقریر کرتا ہوں مجھے معلوم ہے، تجربہ ہے میرے پاس 50 سال کا، کہ مومنین کرام کتنے ناراض ہوں گے، مومنین کرام انتظامیہ پہ کتنا پریشر ڈالیں گے کہ آئندہ ان کو نہ بلاؤ. اور الحمدللہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آغاز دیکھیں میں کہاں سے کر رہا ہوں. جب یہ عید الزہرا ہمارے یہاں منائی جاتی، 2 مہینے 8 دن کی مصروفیت کے بعد تھکن میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں پر بھی، مجمع کی تعداد پر بھی، تو مومنات کی تعداد بھی کم ہوگی. پہلے ایک حدیث شہزادی کے حوالے سے سنی، پھر شہزادی کی خوشی کے حوالے سے. یہ ذرا سا سخت بیان ہے. پھر میں آتا ہوں جناب مختار کے حوالے سے جو ایک مختصر تاریخی بیان کرنا. شہزادی کونین خود ارشاد فرما رہی ہیں کہ ایک دن میرے بابا نے، بچپنے کی بات کر رہی ہیں، 4 سال کی عمر ہوگی یا 3 سال کی. یہ روایت میں بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں. ابھی بھی میں نے مانچسٹر سے باہر ایک اور شہر میں روایت پڑھی، 20 منٹ لگے تھے. آج وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں. بہت ہی مختصر. شہزادی کونین ارشاد فرما رہے ہیں، شہزادی کونین جن کی وجہ سے ہم یہاں جمع ہیں، جو ان کی خوشی کا دن ہے، ان کی عید ہے، عید الزہرا. شہزادی کا بیان سنیے. فرماتی ہیں کہ میرے بابا 3-4 سال کی عمر ہے. ایک دن مجھے گود میں بٹھا کے یہ فرمانے لگے کہ بیٹی فاطمہ، کیا تمہیں پتہ ہے ہمارے یہاں عید الزہرا کے موقع پہ مرد تو جس طرح آتے ہیں سو آتے ہیں، خواتین بہت تیار ہو کے آتی ہیں، اور ان کا حق بھی ہے 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کے بعد. لباس بھی بہترین ہوتے ہیں، بلکہ شاید نئے بھی ہوتے ہیں، اور زیورات بھی ہوتے ہیں، پھر میک اپ وغیرہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے حوالے سے حجاب کا مسئلہ وہ آنے والا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کروں گا. شہزادی فرماتی ہیں کہ بابا نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹی فاطمہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والی، غالباً اس عزا خانے میں اس وقت جتنی خواتین ہوں گی، جتنے بھی ہوں گی، اور جو آن لائن سن رہی ہیں، وہ سب پیغمبر کا کلمہ تو پڑھتی ہوں گی. میرا کلمہ پڑھنے والی اور مجھ سے محبت کرنے والی عورت کے لیے بہترین لباس کیا ہے؟ اب بہترین لباس ہر آدمی اپنے ذہن میں سوچے کہ کیا وہ لباس ہے جو اس کے گھر کی خواتین کو سب سے زیادہ پسند. ایک زمانے میں ریشمی لباس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، پھر وہ بوتیک کے لباس بننے لگے، پھر برانڈڈ کمپنیوں کے لباس. تفصیل میں جانے کا نہ وقت ہے نہ ہی یہ آپ حضرات کی توہین ہوگی اگر میں تفصیل میں جاؤں. تو ہر آدمی سوچے. شہزادی کونین فرماتی ہے بابا آپ فرمائیے. کہا میرا کلمہ پڑھنے والی، اگر کوئی کلمہ پڑھ رہی ہے اس کے لیے روایت ہے، میرا کلمہ پڑھنے والی عورت کے لیے بہترین لباس تقوی کا لباس. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی ہے، لباس و تقوی. لیکن بات کو مختصر کر رہا ہوں، اس لیے میں جلدی آگے بڑھتا ہوں. اور پھر کہا کہ بیٹی فاطمہ، کیا تجھے پتا کہ مجھ سے محبت کرنے والی کے لیے، ہاں اگر کوئی ایسی خاتون یہاں بیٹھی ہے جن کوئی محبت نہیں ہے رسول و آل رسول سے، میں ان سے معذرت کرتا ہوں، یہ بیان ان کے لیے نہیں. لیکن جنہیں محبت، کہا مجھ سے محبت کرنے والی کے لیے بہترین زیور کیا میں تجھے بتاؤں؟ سونا، چاندی، ڈائمنڈ کیا؟ بابا آپ فرمائی. کہا بہترین زیور شرم و حیا کا زیور. اگر عورت کے جسم پر تقوی کا لباس ہے اور حیا کا زیور ہے تو وہ رسول کے کلمے کا حق ادا کر رہی اور محبت رسول کی وہ حقدار. اور اگر یہ لباس نہیں، تقوی کا لباس نہیں ہے، شرم و حیا کا زیور نہیں. اچھا اب دیکھیے کہ آج کا ماحول کیسا ہے. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تو 45 سال پرانی بات کہہ رہا ہوں. اب جو کہنے جا رہا ہوں مختصر. لاہور موچی دروازہ، وہاں پہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، حجت اسلام آغا سید علی موسوی. بلتستان سے تعلق تھا، شگر سے. ان کے والد پہلے تھے، پھر وہ تھے آغا علی موسوی. انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا. پاکستان میں حج کا سب سے پہلا قافلہ انہوں نے بنایا، دوسرا میں نے بنایا، تو ہم دونوں کی حج میں بہت ملاقاتیں ہوتی ہیں. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ایک دن ایک مومن میرے پاس پریشانی کے عالم میں مسجد میں آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولانا میرا ایک بہت بڑا مسئلہ، اور آپ ایک عالم دین ہیں، آپ ہی یہ مسئلہ حل کریں.
میں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہا کہ مجھے ایک دعا چاہیے یا کوئی تعویذ، دعا یا تعویذ۔ اچھا کس لیے چاہیے؟ ہیں دعائیں ہیں ہمارے یہاں، تعویذ ہیں ہمارے یہاں۔ کہا کہ میری بیٹی کا مسئلہ۔ اب یہ اور زیادہ، بیٹیوں کا مسئلہ کیا پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیوں کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے بیٹی کا؟ بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، کہیں شادی شدہ بیٹی کو شوہر پریشان کرتا ہے، کہیں اولاد نہیں ہوتی بیٹی کے یہاں، بتائیے۔ کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کے یہاں جاتا ہوں، اور جب میں ان کے یہاں جاتا ہوں تو وہ اگر ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی، ان کی بچوں کے سامنے میں نہیں جاؤں گی۔ ہم سمجھا کے تھک جاتے ہیں کہ وہ تمہارے باپ کی طرح ہے، بھائی کی طرح ہے، لیکن وہ آتی ہی نہیں ہے باہر۔ کوئی ایسی دعا بتائیے، کوئی ایسا تعویذ بتائیے کہ میری بیٹی بھی یہ 45 سال پہلے کی بات ہے، جب ابھی سوشل میڈیا نہیں آیا تھا، جب ابھی ہماری بچیوں کو ٹک ٹاک کے اوپر اپنی نمائش کا شوق نہیں ہوا تھا، جب ابھی انسٹاگرام پہ ہماری بچیاں تصویریں نہیں دیتی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 45 سال۔ کہا کوئی ایسی دعا بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا تعویذ کہ میری بچی بھی دوسری بچیوں کی طرح سے وہ آئے، بیٹھے، باتیں کرے۔ اچھا اب یاد رکھیے کہ اگر حجاب کر کے بیٹھتے ہیں نا تو اور رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھا، کہ ہماری نیت میں کوئی خرابی ہے جو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو برقعے میں یابا میں باندھ کے آ رہی ہے، وہ تو اور ہنگامہ، وہ باہر نہیں آتی۔ مولانا نے فرمایا کہ میں اس کو کیا جواب دوں بتائیے؟ میں نے اس کو کہا کہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں، کچھ حدیث کی کتابوں کے نام لی، کہ مثلا مصباح کا فہمی پڑھی ہے، محج الدعوات پڑھی ہے، ابن طاؤس کی اقبال پڑھی ہے، علامہ مجلسی کی زاد المعاد۔ مجھے بیماری کا تعویذ ملا، مجھے رزق کا تعویذ ملا، مجھے شادی کا تعویذ ملا، اب تک بے شرمی اور بے حیائی کا کوئی تعویذ نہیں ملا۔ جس دن یہ تعویذ ملے گا سب سے پہلے میں آپ کو بلا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ کا رسول فرما رہا بیٹی فاطمہ، اور یہ تاریخیں شہزادی کی بھی ہیں، کیونکہ 28 سفر سے شہزادی پہ جو مصائب شروع ہوئے وہ 75 یا 95 دن تک مسلسل چل رہے ہیں، یہ تاریخیں اس میں آتی۔ شہزادی فرماتی ہے کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا کہ بہترین زیور میرا مجھ سے محبت کرنے والی کے لیے حیا کا زیور، اور آج بے شرمی اور بے حیائی نہ ہو تو باپ پریشان ہو جاتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی، اور بہترین لباس تقوی کا لباس۔ اچھا اب اس کا جشن عید الزہرا سے ربط کیا بنا؟ بھئی میں آج تو کوئی محرم کی مجلس تو نہیں پڑھ رہا ہوں، یا سفر کی مجلس تو نہیں پڑھ رہا ہوں، یا کوئی شہادت کی مجلس تو نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا تعلق اس سے کہ آج ہم شہزادی کونین کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے، عید الزہرا، عید فرحت زہرا۔ اب دیکھیے یہ جو تاریخوں کا میں نے حوالہ دیا نا کہ 28 سفر کے بعد سے شہزادی پہ وہ مصائب آئے کہ دن پہ پڑھتے تو وہ راتوں میں بدل جاتے نا، مشہور روایت۔ اس دوران 95 دن جو شہزادی مسلسل بابا کا ماتم کرتی رہی، میں ماتم کی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن جملہ آپ کو یاد ہے وہ یاد دلا رہا ہوں۔ اس دوران پورے عرصے میں صرف ایک بار شہزادی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فَتَبَسَّمَتْ فاطمہ۔ یہ تاریخ کا اور روایت کا جملہ ہے کہ 95 دن میں فاطمہ کبھی نہ مسکرائی نہ خوش ہوئی، صرف ایک بار فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ تو کیا وہ ایک بار کی مسکراہٹ بھی ہماری مومنہ کو پسند نہیں اور اس کے گھر والوں کو پسند نہیں؟ بعض اوقات تو مسئلہ بچیوں کا بھی نہیں ہوتا، ان کے گھر والوں کا ہوتا۔ وہ کون سی مسکراہٹ؟ جب اسما بنت امیس نے، ان کا تعارف کراؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، مختصر، خاندان کی بہت قریبی خاتون، بعد میں مولا کائنات سے ان کی شادی بھی ہوئی تھی شہزادی کی وفات کے بعد۔ اسما بنت امیس، جعفر طیار کی بیوہ، اونا محمد کی والدہ، اسما بنت امیس، نہیں اونا محمد کی دادی، اسما بنت امیس یہ کہتی ہیں کہ میں نے شہزادی کو بہت پریشان دیکھا ان تاریخوں میں، یہ تاریخیں شہزادی کی وفات کے قریب۔ اچھا شہزادی تو مسلسل ماتم کر رہی، لیکن اس وقت کی پریشانی ذرا مختلف نظر آئی۔ میں نے پوچھا کہ شہزادی کونین آپ اتنا پریشان کیوں؟ کہ عرب کے لوگ اپنی عورتوں کا جنازہ جس طرح اٹھاتے ہیں اس میں کتنی بے پردگی ہوتی ہے۔ یہ بے پردگی، شہزادی کی 2 وصیتیں آلریڈی ہیں۔ نمبر 1 میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے گا۔ نمبر 2 میرے جنازے پہ ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف 7 یا 8 سلیکٹڈ آدمی بتائے گئے، ہوگا ہی نہیں کوئی نامحرم۔ رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا، پرانا زمانہ ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ پھر شہزادی کہہ رہی کہ کتنی زیادہ بے حجابی ہوتی ہے جب عورت کا جنازہ اٹھتا۔ اس وقت تک جنازہ کیسے اٹھتا تھا کہ ایک چارپائی پر یا کھاٹ پر میت کو رکھا، مرد ہو کے عورت، اور اوپر ایک چادر ڈال دی،
چادر کے نیچے ہے لیکن اس کی ہائٹ، اس کا قد و قامت، اس کا جسم، وہ سب اوپر سے، جو چادر کے اوپر سے نظر آ رہا۔ شہزادی اس تصور میں پریشان ہے اسما بنت امیس، اور فرما رہی ہیں شہزادی کہ کتنی بے حیائی اور بے نامحرم کے سامنے بے حجابی ہوتی ہے، اس کو جو پوری چھپی ہوئی ہے، رات کا اندھیرا ہے، دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسما نے کہا کہ شہزادی جب میں اپنے شوہر جعفر طیار کے ساتھ حبشہ گئی تھی، جو آج ایتھوپیا کہلاتا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنی عورتوں کا جنازہ مختلف طریقے سے اٹھاتے ہیں۔ شہزادی نے بتایا وہ کیا طریقہ۔ اب ذہن میں رکھیے گا شہزادی کے جملے، شہزادی وہ ہیں کہ جن کے پاس وہ علم ہے کہ معصومین بھی کبھی شہزادی کی کتاب منگوا کے اس میں سے مسئلہ بتاتے ہیں کہ یہ ہماری دادی نے فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہمارا علم ہماری دادی کے علم سے اخذ کیا گیا ہے۔ وہ یہ چیزیں نہیں جانتی ہیں جو اسما بنت امیس ان کو بتا رہی ہیں۔ کوئی وجہ تو ہے نا۔ اب وہ وجہ پہ میں آتا ہوں اور پھر جشن عید الزہرا، لیکن ابھی سنیے، کہا کہ ایتھوپیا میں، حبشہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی عورتوں کا جنازہ اس طرح اٹھاتے ہیں کہ میت رکھی، چادر ڈالی، اس کے اوپر ایک گہوارہ، وہ درخت کی شاخوں کو موڑ موڑ کے ایک گہوارہ رکھ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر کوئی ہے بھی کہ یہ خالی، جو ہمارے آج کل رواج۔ فَتَبَسَّمَتْ فاطمہ، عبداللہ ابن عباس کا جملہ ہے کہ بابا کی وفات کے بعد سے لے کر اپنی وفات تک 95 دن میں فاطمہ کبھی نہ مسکرائیں، لیکن جب یہ منظر دیکھا مسکرائیں، اور کہا کہ میں وصیت کروں گی کہ میرا جنازہ اس طرح سے اٹھایا جائے۔ فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کب؟ جب وہ حجاب بچ رہا ہے جو آلریڈی حجاب ہے، رات کا اندھیرا ہے، کوئی نامحرم ہے ہی نہیں، چادر کے نیچے جسم ہے، لیکن فاطمہ مسکرا رہی ہیں۔ فاطمہ کی مسکراہٹ کیا مومن کو پسند نہیں آ رہی؟ فاطمہ کی مسکراہٹ کیا مومنہ کو پسند نہیں آ رہی؟ کہ اگر آج ایک دن شہزادی کائنات کی خوشی کا دن ہے، اس دن بھی اگر کوئی بے حجاب گھر سے باہر نکلے، اور اس دن بھی اگر شہزادی کے نام پہ بغیر حجاب کے بنٹھن کے آ رہی ہو، اور اس کے گھر والے، ارے ایک دن تو فاطمہ کو مسکرانے دیجئے نا، ایک دن تو فاطمہ کو خوش ہونے دیجئے نا۔ تو آج تو عید الزہرا کے موقع پر ہر مومن اور مومنہ اس صف پر بیٹھ کر ایک ایک عہد فاطمہ سے کرے کسی ایک گناہ کو چھوڑنے کا، خاص طور پر مومنات اس کی جانب توجہ دیں۔ ایام عزا کی مجالس میں شہزادی کو پرسہ دینے بے حجاب آئیں، خالی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے گھر کے مردوں کو بھی شریک کرنا، کیونکہ مولا کا ایک بہت ہی مشہور خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ کیا تمہیں پتا کہ جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو پے کیا یا ذبح کیا، وہ کتنے آدمی تھے؟ 9 یا 10 تھے، لیکن اللہ نے ساری قوم پہ عذاب بھیجا۔ ارے بھائی جنہوں نے گناہ کیا ہے ان پر عذاب بھیج، باقی پہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ کہا باقی دیکھ رہے تھے اور راضی تھے اس عمل کے اوپر۔ تو جو بے حجاب ہے وہ بے حجاب ہے، اور جو دیکھ رہا ہے اور راضی ہے، ایک تو راضی نہ ہو لیکن کیا بولے، عورتیں ڈانٹ کے بٹھا دیتی ہیں اپنے شوہروں کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، وہ الگ بات، مجبوری، لیکن جہاں راضی۔ تو ایک یہ عید فرحت زہرا، یہ عید زہرا، یہ زہرا کی خوشی کا دن ہے۔ اس دن تو زہرا کو اس طرح سے خوش کریں کہ اب زہرا کے چہرے کی مسکراہٹ، 95 دن ماتم کرنے والی زہرا، حجاب بچتا ہے تو مسکراتی ہیں، ان کی مومنہ، ان کا کلمہ پڑھنے والی، اور مرد اور عورت، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن زہرا آج کیوں مسکرا رہی؟ اس لیے مسکرا رہی کہ آج سے اس بیٹے کی امامت شروع ہو رہی، کہ جس کا سب سے بڑا مشن یہ، بہت سارے مشن ہیں امام زمانہ کے، سب سے بڑا مشن یہ کہ کربلا کے ظالموں سے انتقام لینا۔ السلام علیکہ یا سار اللہ، آقا حسین آپ کے خون کا بدلہ ابھی باقی ہے، اور وہ اس زمانے کا امام لے گا، اور اس انداز سے لے گا جو میں نے پہلے دن عرض کیا، بہت مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ایک الگ موضوع ہے، کہ جب امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے، یہ اصلی انتقام کربلا کا، اور ظاہری انتقام مختار کا وہ ابھی میں آ رہا ہوں، اور بس اتنی آپ کو زحمت دینا تھا۔ کربلا جب امام زمانہ کی حکومت قائم ہوگی، میں تفصیل پرسوں کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، پھر آقا حسین اس دنیا میں واپس آئیں، اور خالی آقا حسین نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ ان کی پوری فوج آئے گی جو کربلا میں تھی۔ علمدار کربلا بھی ہوگا، شہزادہ علی اکبر بھی ہوگا، ساری فوج آئے گی، حبیب ابن مظاہر بھی ہوں گے، مسلم ابن افسجاد، لیکن خالی یہ نہیں آئیں گے، ساتھ میں یزید ابن زیاد، ایک سے ایک وہ نام کہ خود بخود انسان کے دل سے ان کے لیے لعنت نکلتی ہے، ابن زیاد، یزید، ہرمولا، شمر، یہ سب بھی آئیں گے، اور کربلا کا جہاد دوبارہ ہوگا، لیکن اس طرح سے ہوگا کہ اب آقا حسین اور آقا عباس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، چنانچہ ان ظالموں کو سزا دی جائے گی جو حقیقی سزا ہوگی۔ زمانے کے امام کی
جب ان کے دوسرے نائب محمد ابن عثمان ابن سعید نے ان کو کعبے میں دیکھا تھا، وہ کعبے کا پردہ پکڑ کر، یہ امام زمانہ کے واقعات، کبھی تفصیل مجھ سے الگ سے سنیے گا، کعبے کا پردہ پکڑ کے کہہ رہے تھے خداوندہ مجھے جلدی ظاہر کر دے تاکہ میں اپنے دادا کے خون کا انتقام لے سکوں۔ تڑپ رہا ہے زمانے کا امام، تڑپ رہا ہے کربلا کے واقعے کا انتقام لینے کے لیے، تو اس کے زمانے میں انتقام ہوگا۔ لیکن اب یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، بغیر تفصیل میں گئے ہوئے کہہ رہا ہوں، بغیر اس کو بہت زیادہ کھول کر کہہ رہا ہوں، بہت مختصر۔ یزید ابن زیاد اور یہ دوسرے لوگ خالی یہ کربلا کے قصوروار نہیں۔ زیارت عاشورہ میں ایک لفظ آیا ہے الممہدین لہم، کچھ ہیں جنہوں نے ان کو اتنی طاقت بخشی کہ ان کے ہاتھ میں حکومت آئی۔ اس پردے کے پیچھے کوئی اور ہے، باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ان کو اتنا طاقتور کسی نے بنایا۔ ابھی ان سے تو انتقام لینا باقی ہے نا، وہ انتقام بھی زمانے کا امام لے گا۔ وہ مختار تو نہ لے سکے نا، کہ مختار آئے تو وہ مر چکے تھے، جنہوں نے اس خاندان کو اتنا طاقتور بنا کے شام کی حکومت دی ہے، وہ انتقام تو ڈبل انتقام لیں گے امام زمانہ۔ وہ جو کربلا میں ظالم تھے ان سے بھی لیں گے، اور ان کربلا کے ظالموں کو طاقتور بنانے والوں سے بھی انتقام لیں گے، جن میں سے نہیں، اب اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن یہ تو ہے حقیقی انتقام۔ ظاہری انتقام کیا ہے؟ مختار۔ گرچہ میں ہر سال عید الزہرا پہ یہ واقعہ پڑھتا ہوں، لیکن یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اس کو ہر سال اس موقع پہ دہرانا چاہیے۔ مختار، آج کل مختار کے خلاف بھی ایک دوبارہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ دوبارہ کا لفظ میں نے کیوں کہا؟ جب مختار کا اپنا زمانہ تھا، اب سوچئے کیا بنو امیہ اس مختار کو نظر انداز کر سکتے تھے، جس نے ان کے مظالم کو دنیا کے سامنے پیش کیا، جس نے ان کے خاندان کے ظالموں سے انتقام لیا؟ جتنی تہمتیں، جتنے الزامات، جتنا پروپیگنڈا ہو سکتا تھا، سب مختار کے خلاف کیا گیا۔ لیکن پھر کچھ عرصہ بیچ میں ایسا گزرا کہ صاحبان ایمان تو مختار کو مانتے تھے، اب پھر جگہ جگہ سے آوازیں اٹھ رہی۔ میں وہ ساری تفصیل چھوڑتا ہوں، ہمارے مراجع کرام اور بزرگ علماء کرام متفق ہیں اس بات پر کہ مختار نے آل محمد کی اتنی بڑی خدمت کی کہ معصومین نے اس کو دعا دی ہے۔ اور جو اس قسم کی روایتیں ہمارے پاس ہیں، یا تو دشمنوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ آدھی روایتیں۔ یہ لفظ آدھی روایت پہ توجہ دیجیے گا، بہت اہم یہ لفظ ہے آدھی روایت۔ آج کل ہمارے ایک شوق ہوا ہے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، انٹرنیٹ کی وجہ سے، گوگل کی وجہ سے، ایک لفظ انہوں نے ٹائپ کیا، قرآن کی آیت آ گئی، آیت پڑھی، فتویٰ دے دیا، دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا۔ ایک لفظ ٹائپ کیا، حدیث امام آ گئی، فتویٰ دے دیا، حدیث یہ کہہ رہی۔ نہ ایک آیت کو پڑھ کے فتویٰ دیا جاتا ہے، نہ ایک حدیث کو سن کے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تمام آیتوں کو ملا کے کہ یہ جو آیت آئی ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور قرآن نے اس کی اور کوئی وضاحت کی، ایک حدیث نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس جو حدیث میں پیغام ہے اس کی امام نے کہیں وضاحت کی ہو۔ ذرا بات لمبی ہو گئی، لیکن مختار کی وجہ سے ایک روایت ہمارے پاس مختار کے خلاف یہ آ رہی کہ مختار نے اس وقت جب آقا حسن صلح نامے پہ دستخط والے مرحلے میں تھے، وقت نہیں ہے نا کہ میں تفصیل میں جاؤں، جب اس مرحلے میں تھے تو مختار کے چچا اس وقت مدائن کے گورنر تھے۔ مختار کے چچا امام حسن کی جانب سے مدائن کے گورنر تھے۔ مدائن وہی بغداد کے قریب بہت اہم شہر ہے جہاں سلمان فارسی کا روضہ، وہاں گورنر تھے۔ امام حسن کے اکثر ساتھیوں کا ایمان معاویہ نے خرید لیا تھا، اور وہی جملہ کہہ کے خریدا تھا کہ بتاؤ تمہارے ایمان کی قیمت کیا ہے، قیمت تم بتاؤ کہ میں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ باقاعدہ خط و کتابت کے ذریعے سارا معاملہ طے پایا تھا۔ بھائی آپ بھی کسی سے بزنس ڈیل کرتے ہیں نا، تو اتنا زبانی نیگوسیشن ہوتا ہے، یا ای میل جاتے ہیں، خط جاتے ہیں، یہ اتنا سودا، یہ قیمت، یہ بھاؤ، یہ کمی کرو کا کمی نہیں کروں گا، یہ سب نا وہ پوری خط و کتابت جو بعد میں معاویہ حاکم شام نے امام حسن کو بوریاں بھجوائی تھی کہ اے حسن جن کے سہارے تم میدان میں آ رہے ہو، دیکھو ان کے خط کیا ہے۔ ایک پوری سازش تھی کہ امام حسن کو میدان میں گرفتار کر کے حاکم شام کے حوالے کر دیں۔ تو ہر ایک کے بارے میں شک ہو رہا تھا، ہر مومن دوسرے مومن کے بارے میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اس کے دل میں کیا۔ اور اس وقت امام حسن زخمی حالت میں مختار کے چچا کے پاس تھے، وہ گورنر تھے امام حسن کی طرف سے۔ مختار کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اچھا اب یہ تاریخ بتا دیے کہ مختار اپنے چچا کے پاس گئے اور کہا چچا بہترین موقع ہے، امام حسن ہمارے پاس ہے،
حاکم شام ہمیں آفر کر رہا، ہمارے ہی گھر میں ہے امام حسن، ہم ان کو یہیں سے رات کے وقت جب سو رہے ہوں گے گرفتار کر کے بیچ دیتے، بھیج دیں گے اور اس کی قیمت لے لیں گے۔ اب یہ روایت ہے ہمارے پاس ایک روایت ایسی ہے کہ اس کو پڑھ کے تو کون آدمی مختار کا فیور کرے گا، سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ بعد میں توبہ کر لی ہوگی، لیکن وہاں تک کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے پوری روایت سمجھیں۔ اب پوری روایت کیا ہے؟ یہاں تک کہ روایت تو علامہ ہلی نے لکھی ہے کہ شہید ثالث نے مجالس المومنین میں پوری روایت لکھی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب چچا کے گھر میں مختار امام حسن آئے، مختار کا چچا جب اس کے گھر میں آئے، مختار محب اہل بیت ہے، بہت پریشان ہے، کہیں میرا چچا بھی بک تو نہیں گیا، کسی کو کسی کی خبر نہیں، کسی کو کسی پہ بھروسہ نہیں، خبر انٹرسٹ نہیں۔ جیسے صدام کا زمانہ تھا نا کہ شوہر کی جاسوسی بیوی کرتی تھی، بیوی کی جاسوسی شوہر کرتا تھا، اور ہر جگہ ظالم حکومتوں میں یہی ہوتا کہ اگر چچا حاکم شام کے ہاتھوں بک چکا ہے تو امام حسن کے لیے خطرہ ہے اس محل میں رہنا، اور اگر وہ مخلص وفادار ہے تو محفوظ ترین جگہ ہے اس محل میں رہنا۔ میں اپنے شک کی وجہ سے امام حسن کو یہاں سے نکالوں یہ بھی مناسب نہیں، اور اگر بھروسہ کر کے چچا پہ امام کو یہاں رکھوں اور وہ بک گیا ہے تو امام حسن گرفتار۔ اب بہت پریشان مختار گئے، مولا کے ایک بہت بوڑھے صحابی تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن علی کا زمانہ دیکھے تھے، تجربے کار تھے، مولا کے صحابی تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح سے حقیقت معلوم کروں، دل کی بات تو کوئی نہیں بتاتا۔ انہوں نے اس کو ایک مشورہ دیا اور مختار نے اس پہ عمل کیا، کہا جاؤ اور جا کے اپنے چچا کے سامنے اس طرح بات کرو جیسے تم بھی امام حسن کے خلاف اور ان کو حاکم کے ہاتھ بیچنا چاہتے ہو۔ اگر تمہارے چچا کے دل میں چور ہوگا تو جب تم یہ بات کہو گے تو کوئی نہ کوئی جملہ اس کی زبان پہ آ جائے گا، اور اگر وہ واقعاً مخلص وفادار ہے تو سمجھ جاؤ گے۔ مختار گیا، جا کے پھر وہ جملے کہے جو تاریخ میں آدھے آئیں، چچا بہترین موقع ہے، زندگیاں بن جائیں گی، لاکھوں دینار مل رہے ہیں، حسن ہمارے گھر میں ہیں، تو ان کو یہیں سے رات کو گرفتار کر کے حاکم کے ہاتھ بیچ دے۔ یہاں تک مختار نے کہا یہ تاریخ میں، اس کے بعد کے جملے بھی سنی۔ جب یہ چچا نے سنا ایک مرتبہ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا، کہا تو میرے بھائی ابو عبیدہ ثقفی کا بیٹا، لیکن میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اٹھا کے جوتا مارا، مختار کے چہرے پہ تھوکا، مختار کو دھکے دے کے اپنے محل سے نکال دیا کہ تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آقا اور مولا کے خلاف سازش کروں۔ مختار مار کھا کے، مختار توہین برداشت کر کے مسکراتے ہوئے محل سے نکلے۔ ہر آدمی حیران کہ توہین کے بعد، جوتے کھانے کے بعد تو مسکراتا کون ہے، لیکن مختار اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ پتہ چل گیا کہ واقعاً میرا چچا دل سے امام حسن کا وفادار ہے۔ اب دیکھیے ایک ہی روایت، آدھی ہم نے پڑھی تو مختار سے بدترین آدمی ہمیں دنیا میں کوئی نہ لگا، اور جب پوری پڑھی تو مختار سے بہترین آدمی دنیا میں ہمیں کوئی نہیں لگ رہا۔ تو حدیثیں ہوں کہ آیت قرآن ہو یا تاریخ کے واقعات، ہمیشہ پورا پڑھا کریں، اور اتنا آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو مرجع وقت سے رجوع کیا کریں۔ اب میں آتا ہوں مختار پر۔ مختار بنو امیہ کو جتنی عداوت اہل بیت سے تھی نا، ویسے ہی عداوت مختار سے ہوئی، کیونکہ مختار نے ان کے گھنونے چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور مختار نے ایک ہی ارادہ کیا، مجھے کربلا کے ظالموں سے انتقام لینا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ مختار نے کوفے کی حکومت حاصل کی 67 ہجرہ میں۔ مختار نامہ جو کہ بہت مشہور ہے، ایران کی وہ سیریل، تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں، لیکن صرف 2-3 چھوٹے سے جملے۔ ابن زیاد پھر مختار کے ہاتھوں مارا گیا نا، اور دیکھیے یہی جو میں آیت 2 دن سے پڑھ رہا ہوں کہ ظالم، اسی دنیا میں تمہیں پتا چلے گا ظلم کا انجام کیا ہوگا۔ اس روایت کا آخری جملہ سنیے گا، اسی پہ میری گفتگو بھی ختم ہے، اور اس جملے سے آپ کو پتا چلے گا آج کا دن کتنا اہم ہے۔ آخری جملہ، مختار کو حکومت مل گئی، اعلان کر دیا جہاں جہاں کوئی بھی کربلا کا ظالم ہے اس کو گرفتار کر کے لاؤ، اس کو سزا دی جائے گی۔ ایک ضمنی بات یہ بتا دوں کہ ابن زیاد نے جو کربلا میں گئے تھے، یہ سارے کے سارے ایک سے ایک ظالم، ان کو انعامات دیے تھے، لیکن انعام دینے سے پہلے اس نے معلوم کیا تھا تم نے کیا کیا۔ اس کی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن فائل میں پوری رپورٹ لکھی تھی کہ مثلا خولی کو اتنا انعام ملا کیونکہ خولی نے یہ کربلا میں کیا۔ جب مختار نے اسی ابن زیاد کے سیکریٹریٹ پہ قبضہ کیا، گورنر ہاؤس پہ، تو سارا ریکارڈ ان کے پاس آ گیا۔ اب جو ظالم گرفتار ہو کے آتا تھا اس سے پوچھتے تھے اور کہتے تھے میں ملاؤں گا اس تحریر سے، صحیح بتانا پڑے گا۔ تو اس سے بھی بہت ساری کربلا کی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، لیکن یہ میں ابھی 2 دن پہلے شاید کہیں پڑھ چکا ہوں، تو میں آتا ہوں نتیجے پر۔
اب ایک ایک کر کے گرفتار ہو رہے ہیں. مختار نے بڑے بھاری انعام دیے. ابن زیاد وہ مختار جو تھے سب سے زیادہ اس کی تلاش میں تھے. اچھا جب مختار کو حکومت ملی نا, یزید اس سے پہلے جہنم واصل ہو چکا تھا. یزید 64 ہجری میں جہنم واصل ہوا ہے, مختار کی حکومت ہے 67 3 سال بعد. اب یزید کیسے مرا دیکھیں, ابھی 2 دن کے بعد مر گئی یزید کی تاریخ آ رہی ہے 14 ربیع الاول. آج 9 ہے نا, 14 ربیع الاول جس دن یزید جہنم واصل ہوا. اس کی روایتیں الگ ہے, اس کا مختار نامے سے فی الحال تعلق نہیں. تو اب مختار یزید تو گیا, یزید کے بعد سب سے زیادہ ظالموں میں ٹاپ آف دا لسٹ ابن زیاد. مالک اشتر کے بیٹے کو بھیجا اس سے جنگ کرنا, جنگ ہوئی. اور دیکھیں یہ ہے جو اللہ ظالموں کو سزا دے گا. 10 محرم 67 ہجرہ, 10 محرم کون 61 ہجری میں کربلا میں اسی ابن زیاد کے حکم سے آقا حسین اور ان کا گھرانہ شہید ہوا نا, سیم وہی ڈیٹ. اور اسی دریائے فرات کے کنارے, کربلا نہیں لیکن وہی دریا کے کنارے, مختار کی فوج اور ابن زیاد کی فوج میں جنگ ہوئی. اور پورا دن جنگ چلی, یہاں تک کہ رات تک جنگ چلی اور اتنے لوگ مارے گئے, لاشوں پہ لاشیں, لاشوں پہ لاشیں, یعنی ابن زیاد والے مارے گئے. اگلی صبح اب لاشوں کو ڈھونڈا جا رہا. ابن زیاد کا لاشا اتنے لاشوں میں ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا. کیسے ڈھونڈا؟ ابن زیاد ایک خاص پرفیوم استعمال کرتا تھا, ایک خاص خوشبو. کیوں؟ اس کا بھی ریزن تاریخ میں, کیونکہ یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرے آخری جملے سے جا کے ملنے والا ہے, لیکن نہ بھی ملتا تب بھی ایک واقعہ. جب دربار ابن زیاد میں اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا نا 11 محرم, اور ابن زیاد نے آقا حسین کا کٹا سر اٹھایا تھا, تو ایک خون کا ایک قطرہ وہ ابن زیاد کی ران پہ گرا تھا, اور ایسا زخم پیدا ہوا تھا, ایسا زخم السر کی ایک قسم, ناسور, جو اتنی بدبو آتی تھی اس کے بدن سے کہ وہ خود بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا, اس کے گھر والے بھی نہیں. تو ایک خاص بہت ہی اسٹرانگ قسم کا پرفیوم ابن زیاد استعمال کیا کرتا تھا تاکہ یہ بدبو چھپ جائے. اب جو ہزاروں لاشیں پڑے ہوئے ہیں اس فرات کے کنارے, 10 محرم 67 ہجرہ, یاد رکھیے عاشور کے دن, اس میں ابن زیاد کا لاشا ڈھونڈنا, اور بڑے آرام سے مل گیا اس خوشبو کی وجہ سے. اور اب یہ دیکھیے اللہ کا نظام. جون کا پسینہ بدبودار تھا, آقا حسین نے دعا اٹھائی کہ اللہم طیب ریحہ, خدا بندہ اس کے پسینے سے خوشبو پیدا کر دے. جب آقا سجاد لاشیں دفن کرنے آئے تھے تو لاشیں پہچانے نہیں جا رہے تھے, کیوں میں مسائل پڑھنا نہیں چاہتا لیکن لاشیں پہچانے نہیں جا رہے. آقا سجاد آئے تھے نا کربلا کے شہداء کو دفن کرنے, لاشیں پہچانے نہیں جا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ چہرے بھی نہیں تھے, سر کاٹ لیے گئے, لباس بھی نہیں تھا, لباس لوٹ لیے گئے. لیکن جون کا لاشا پہچان میں آ رہا تھا کیونکہ ایسی خوشبو اس کے لاشے سے اٹھ رہی تھی. آقا حسین کی دعا, آقا حسین کی دعا, ایسی خوشبو جس کا پسینہ بدبودار تھا, اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ آقا میں آپ پہ کیا جان قربان کروں, میرا رنگ کالا ہے, میرا پسینہ بدبودار ہے. آقا حسین کی دعا سے ایسی جنت کی خوشبو اس کے لاشے سے آ رہی. اور جو اتنا ابن زیاد ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو اپنے آپ کو اتنا بنا سوار کے ہر وقت شو کرتا تھا, ایسی بدبو اس کے بدن سے آ رہی تھی اس قطرہ خون کی وجہ سے. دیکھیے نیکی کا صلہ گناہ کے, لیکن یہ نہیں, میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹتا ہوں. اس زخم سے اٹھنے والی بدبو دبانے کے لیے وہ ایک انتہائی اسٹرانگ پرفیوم استعمال کرتا ہے, لیکن حاکم ہے نا تو بہت مہنگی ہوتی. اس سے پہچان لیا گیا لاشا, بہت سارے لاشوں کے بیچ میں دبا ہوا تھا, اس کو کھینچ کے نکالا, اس کا سر کاٹا اور ابن زیاد کا کٹا سر مختار کو بھجوایا. مختار نے کہا اب میرا مشن مکمل ہوا. کیوں؟ کیونکہ آلریڈی اس کے پاس 4 بہت اہم سر پہنچ چکے تھے, اور اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے آقا اور مولا کو 5 سر بھجواؤں. باقی سارے ظالموں کو تو وہی سزا دے رہا تھا, لیکن کہا یہ 5 سر مجھے آقا اور مولا کو بھجوانا. اس وقت تک 4 سر اس کے پاس تھے, کیونکہ یہ چاروں کے چاروں لوگ کوفے میں تھے. وہیں پکڑے گئے, وہیں مارے گئے, ابن زیاد کے مختار کے حکم سے وہیں ان کے سر کاٹ کے پریزرو کر لیے گئے, محفوظ کر لیے گئے الگ الگ تھیلیوں میں, پاؤچز میں. عمر سعد وہ تو مختار کا اپنا بہنوئی تھا, سگا بہنوئی, مگر جہاں دین کی بات آ جائے وہاں رشتہ داریاں نہیں چلا کرتی. چنانچہ اپنے بہنوئی کو, ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں بہن کا سہاگ بچانے کے لیے بھائی اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں, اور سہاگ تو بہت بڑی چیز ہے, بہن کے سر سے کوئی دوپٹہ نہ کھینچے, غیرت مند بھائی برداشت نہیں کرتا. اس نے اپنی بہن کے شوہر کو قتل کیا. کیوں؟
آپ بھی یہی کریں گے. اگر عمر سعد جیسا کسی کے گھر میں آ جائے, عمر سعد سگا بہن ہوگی اور ساتھ میں اس کا بڑا بیٹا بھانجا, اس کو بھی قتل کیا, وہ تو کربلا گیا ہی نہیں تھا, اس لیے قتل کیا کہ وہ کوفے میں فخر سے کہتا تھا کہ میرے باپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. اسی کا دوسرا بیٹا, دوسرا بھانجا, اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس نے ثابت کر دیا مختار کے سامنے کہ میں ہمیشہ اپنے باپ کو کنڈیم کرتا تھا. مختار نے ایک بھانجے کو قتل کیا, دوسرے کو چھوڑ دیا, عمر سعد کا سر کاٹ کے رکھ لیا. دوسرا سر خولی کا, جس نے جناب زینب کی چادر کو چھینا. میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا, جشن کا ماحول تو ویسے تو جشن کا ماحول ہے ہی نہیں, لیکن جتنا بہت بھی ہے نا وہ آج تو ایسے ہی رہن دے. خولی. تیسرا تھا ہرمولہ. جب کبھی کوئی چوتھے امام کو رپورٹ دیتا تھا کہ مولا آج کل تو کوفے میں کربلا کے ظالموں سے بدلہ لیا جا رہا ہے, لوگ آتے رہتے تھے نا حج پر, لوگ آتے رہتے تھے. جب کوئی رپورٹ دیتا ہے ایک سوال امام کرتے ہیں, ہرمولہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ علی اصغر اور 3 بھال کا تیر, یہ ہرمولہ. اور چوتھا شمر, جو عورتوں کا لباس پہن کے بھاگا تھا میدان کربلا میں, اس کی بے حیائی دیکھیے. جب جناب زینب بھی مخاطب ہو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تیرے سامنے تو کیا کر رہا ہے, بے حیا ہنس رہا تھا. آخر عورتوں کا لباس پہن کے بھاگا. پاکستان میں بھی کوئی عورتوں کا برقع پہن کے بھاگے تھے, لیکن وہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے وٹے ہیں, وہ تو خیر چھوڑیے. یہ چار سر کٹے ہوئے, یہ چاروں پکڑے گئے ہیں, چاروں کے سر کاٹ لیے گئے, ایک دن نہیں پکڑے گئے, الگ الگ. لیکن بہت بے چین ہے مختار کے سب سے اہم سر جو ہے ان سب کا, جو سردار ہے ابن زیاد. میں نے کہا نا کہ یزید تو پہلے مر چکا. جب ابن زیاد مارا گیا مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم کے ہاتھ سے. اچھا, آج جو میرا موضوع شروع مجلس میں ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہوا کیونکہ بہت رات بھی ہو گئی ہے, کل ورکنگ ڈے بھی ہے, اور یہ واقعہ آپ تک پہنچانا ضروری تھا, جو ابھی میں آدھا پڑھا ہے, ابھی مکمل کروں. اصل موضوع کیا تھا آج کا؟ کربلا اور امام زمانہ ملانا ہے نا, عورتوں کا رول. کربلا میں عورتوں کا رول کتنا اہم ہے, اور امام زمانہ کے جہاد میں عورتوں کا رول کتنا اہم ہے. امام زمانہ کی دادی بہت ہی اہم پرسنالٹی ہیں, کبھی الگ سے وہ مجلس سنیے گا مجھ سے. امام زمانہ کی دادی بہت اہم شخصیت, جنہیں امام زمانہ نے اپنا نائب بنایا تھا. تو خیر میں 2 جملے بھی بڑی مشکل سے کہے, لیکن یہ 2 جملے بھی میں نے کیوں کہے. جب 11 محرم کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تھا نا سیدانیوں کا, تو قریب کی چھت پر بیٹھی ہوئی ایک عورت نے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے شہزادی زینب کو پرسا دیا تھا اور کہا تھا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ یہ جو اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لے کر رہوں گی. وہ تھی مالک اشتر کی بڑی بیٹی, اور ان کے چھوٹے بھائی تھے ابراہیم. تو بہت زیادہ ان مالک اشتر کی بیٹی کا رول ہے اپنے بھائی کو تیار کرنے میں کہ تمہیں مختار کا ساتھ دینا. عورتوں کا رول بہت اہم ہے, کبھی الگ سے یہ میں بات کروں گا, بہت لمبا واقعہ ہے. مالک اشتر جیسا عظیم صحابی مولا, ان کا بیٹا اس فوج کی قیادت کر رہا تھا. مختار حاکم تھے, سپہ سالار یا چیف آف اسٹاف یا کمانڈر ان چیف ابراہیم تھے. آج بھی جب آپ بغداد سے سامرہ جاتے ہیں تو راستے میں جناب ابراہیم کا روضہ آتا ہے. لیکن ان کی بڑی بہن, جنہوں نے 11 محرم کو شہزادی زینب کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اس خون کا, یہ جو قید کی ذلت اور رسوائی ہے, اس کا مجھے بدلہ لینا. عورتیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. ابن زیاد ابراہیم کے ہاتھوں مارا گیا, 5واں سر آ گیا, 5 سر ہو گئے. مختار کا جو اصل مشن تھا, کربلا کے سارے ظالم, لیکن 5 سر تو مجھے اپنے آقا تک پہنچانا. اب ادھر آئیے مدینہ. میری ریسرچ کے مطابق یہ واقعہ مکے کا ہے. عام طور پہ مدینہ پڑھا جاتا ہے, لیکن میری ریسرچ یہ ہے یہاں شہر اتنا اہم نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر سال حج کے موقع پہ میرا چوتھا امام مکے آتا. حج تو مکے میں ہوتا ہے نا, مکے میں آتے ہیں. مکے میں آنے کے بعد امام چند دن وہاں قیام کرتے ہیں حج کے بعد بھی, کیونکہ مکہ ایک بہت اہم سینٹر ہے تبلیغ دین کے لیے. ساری دنیا کے مسلمان وہاں آج بھی آتے ہیں, اس وقت بھی آتے تھے. تو پیغام, عزاداری کا پیغام بھی وہاں سے بہت جلدی پھیلتا ہے. اور جو چیز آپ کو آج کی مجلس, آج کی تقریر کے شروع میں ناگوار گزری, چہروں سے پتہ چل جاتا ہے نا, وہ بھی وہیں پہ امام کرتے. یعنی لوگوں کے کردار کی اصلاح, صحیفہ کاملہ کی دعائیں. اب لوگوں کو ناگوار گزرے, امام تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے, اور میں امام کا خادم ہوں, میں بھی پرواہ نہیں کرتا.
تو اب امام مکے کو سینٹر بناتے ہیں حج پر کہ حج میں ساری اسلامی دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، تو عزاداری بھی مکے میں قائم کی ہے اور صحیفہ کاملہ کی دعائیں۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ وہ دعا ہماری آپ کی طرح یہ نہیں ہے کہ اللہ بیٹا دے دے، رزق دے دے، یہ اچھی دعائیں، میں مذاق نہیں اڑا رہا۔ وہ یہ ہے کہ اے خدا میری زبان کو غیبت سے محفوظ کر دے، خدا بندہ میرے دل کو حسد سے محفوظ کر دے۔ پڑھیے وہ دعائیں، رمضان میں ہم پڑھتے ہیں نا دعائیں مکارم الاخلاق، آپ دیکھیے وہی دعا پڑھ لیجیے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو اب یہ دعائیں بھی امام مکے میں چند دن ٹھہرتے ہیں، 1 مہینہ، اور پھر تبلیغ کرنا ہے نا، تو امام کا طریقہ ہے کہ روز آنا۔ آپ میں سے جو حج اور عمرے پہ گئے ہیں، فجر کی نماز ہم لوگ خانہ کعبہ کے صحن میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باہر نکلتے ہیں، قریب کے ہوٹلوں میں ناشتہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے ہوٹلوں میں جا کے سوتے ہیں۔ ناشتہ فجر کے فوراً بعد ناشتہ وہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پراٹھے بھی بن رہے ہیں، حلوہ پوری بھی بن رہی ہے، سب کچھ چیزیں۔ تو چوتھے امام کا طریقہ تھا، ان کا گھر بالکل خانہ کعبہ کے سامنے۔ آپ میں سے جن کو اب تک یاد ہوگا، جو رسول خدا کا برتھ پلیس ہے نا مکے میں، یہی ایک پرانی عمارت باقی رہ گئی، اس سے بالکل دیوار ملا ہوا چوتھے امام کا گھر تھا، بالکل دیوار ملا ہوا۔ تو وہی جگہ سمجھیے، چوتھے امام وہاں پہ روزانہ فجر کے بعد گھر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور ناشتے کا انتظام ہوتا ہے، اور اعلان عام ہے، اعلان عام ہے کہ یہ جو بھی آنا چاہے آ جائے۔ تو آج تک طریقہ یہی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے لوگ ناشتے کی تلاش میں نکلتے ہیں، یہاں فری میں مل رہا ہے، چنانچہ لوگ بڑی تعداد میں لوگ امام کے دسترخوان پر آتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں۔ لیکن جس سال کی میں بات کر رہا ہوں 67 ہجرہ، جس سال کی میں بات کر رہا ہوں، اس سال امام 1 مہینے کے بعد بھی مکے سے مدینے گئے نہیں، ہمیشہ چلے جاتے ہیں، رہے یہاں تک کہ دوسرا مہینہ گزرا سفر کا، پھر ربیع الاول شروع ہوا، 8 دن گزر گئے، 9 ربیع الاول آ گئی، جشن عید الضحیٰ 9 ربیع الاول، صبح کا وقت ہے، امام کے گھر کا دروازہ کھلا، فجر کی نماز ابھی ختم ہوئی، دسترخوان جو ہے وہ سجا دیا گیا، کھانے پینے کی چیزیں، ناشتے کی چیزیں لا کے رکھی جا رہی، لوگ آ کے بیٹھتے جا رہے ہیں، اور امام جو ہیں ایز اے میزبان، ایز اے ہوسٹ دسترخوان کے سرے پہ امام نے ناشتہ شروع کیا۔ اسلام کا حکم ہے نا کہ جب تمہارے گھر مہمان آئے تو جو میزبان ہے گھر والا وہ اسٹارٹ کرے وہی ختم کرے، سب سے پہلے وہ، سب سے آخر میں بھی وہ، تاکہ مہمانوں کو شرمندگی نہ ہو نا، وہ آرام سے اطمینان سے کھائیں۔ خیر میں ذرا کبھی بہک جاتا ہوں لیکن واپس آتا ہوں۔ اب امام دسترخوان ناشتہ شروع کر چکے کہ ایک دم سے ایک اجنبی آدمی کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس کی یونیفارم بتا رہی ہے کہ یہ کوئی کوریئر والا ہے یا قاصد ہے یا پوسٹ مین ہے، ان کی ایک یونیفارم ہوتی ہے نا، وہ خاص لباس پہنتے تھے تاکہ جب وہ پیغام لے کے جائیں تو کوئی ان پہ حملہ نہ کرے کہ یہ آدمی جو ہے تو قاصد ہے۔ ایک داخل ہو، چاروں طرف دیکھا، امام تو صاف نظر آ گیا کہ آخر دسترخوان کے آخر میں بیٹھے ہیں، بہت بڑا دسترخوان تھا۔ وہ قریب گیا، سلام کیا اور کہا کہ فرزند رسول، مجھے حاکم کوفہ مختار نے آپ کی خدمت میں بھجوایا، یہ ایک خط ہے اور یہ ایک تھیلی ہے۔ امام نے خط لیا، خط کھولا، خط کو لوگوں کے سامنے پڑھا۔ مختار کہتے ہیں فرزند رسول، جس دن سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے میں اس کا انتقام لینے کے لیے تڑپ رہا تھا، آج میرا مشن مکمل ہوا ہے۔ اس خط کے ساتھ جو تھیلی ہے اس میں وہ 5 کٹے ہوئے سر ہیں جو کربلا کے سب سے بڑے مجرم تھے۔ امام نے پھر وہ تھیلی، غلام سے کہا، اس نے تھیلی کھولی، اب دسترخوان ہے، چوتھے امام بیٹھے ہیں، ایک ایک کر کے وہ کٹے ہوئے سر لا کے رکھے جا رہے ہیں، لیکن چھوٹے سے بڑا سر، یعنی سب سے آخر میں ابن زیاد کا سر نکلا، اس سے جسٹ بیفور عمر سعد کا، اس سے جسٹ بیفور شمر کا، اس سے جسٹ بیفور ہرملہ کا، سب سے پہلا خولی، پھر ہرملہ، پھر شمر، پھر عمر سعد، پھر ابن زیاد۔ جیسے ابن زیاد کا سر نکلا امام فوراً سجدے میں گر گئے۔ اچھا، چوتھے امام اتنے سجدے کرتے تھے کہ لقب ہی سجاد ہے، مگر آج جو سجدے میں گئے پورا مجمع چونک گیا، یہ تو ذرا مختلف سجدہ لگ رہا ہے، کیونکہ امام نے سجدے میں کیا کہا؟ شکرن للہ کہنے کے بعد، خدا بندہ تیرا شکر کہ تو نے میری دعا کو قبول کیا۔ یہ کون سی دعا؟ اب امام سجدے میں ہیں اور 5واں سر دیکھنے کے بعد ابن زیاد کا، امام سجدے کے عالم میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خدا کا شکر، اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج میری اس دعا کو قبول کیا۔ میں نے انہی 4 مجلسوں میں سے کسی ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا
کہ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کرنا ہماری ذمہ داری، اور اللہ دعا قبول بھی کرتا ہے، لیکن نتیجہ آنے میں کبھی وقت لگتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے بہت صبر چاہیے، دعا کریں، اللہ کہے میں نے قبول بھی کر لی، اس کے بعد بھی یہ نہ سمجھے قبول کر لیے تو آدھے گھنٹے میں نتیجہ نکلے گا، وقت لگتا ہے۔ اب دیکھیں چوتھے امام کی دعا اور امام کی دعا، امام کی، ہماری آپ کی نہیں، امام معصوم کی دعا، نتیجہ آنے میں کتنا وقت لگا؟ 6 سال۔ کیسے؟ سنیے، جب امام نے سجدے سے سر اٹھایا تو کسی نے کہا کہ فرزند رسول یہ آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا؟ کہا جب ہمارا لٹا ہوا قافلہ اس ظالم کے سامنے پہنچا تھا، ملعون کے، 11 محرم، علی کی بیٹیاں چوتھے امام کے ساتھ ابن زیاد کے سامنے، اس وقت وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ اچھا یہ قافلہ اچانک نہیں گیا تھا، شاہی دربار میں اس طرح کوئی نہیں جاتا ہے، باقاعدہ ہر چیز کے پہلے سے اسکیجول بنایا جاتا ہے، پہلے سے یہ تھا کہ قافلہ اتنے بجے آئے گا۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا مصائب میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ قافلہ ٹائم سے پہلے کوفہ پہنچ گیا، ابن زیاد نے کہا اس کو روک لو بازار میں، ابھی میرا دربار جو ہے اس کی ڈیکوریشن انکمپلیٹ ہے، یہ کمپلیٹ ہو پھر آنا۔ مثلا 10 بجے کا ٹائم ہے، قافلہ 9:30 پہنچ گیا، روک دیا گیا اس کو باہر۔ تو ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے ٹائمنگ کے حساب سے۔ پھر اس وقت وہ ناشتہ کیوں کر رہا؟ وہ جان بوجھ کر نعوذ باللہ اپنے حساب سے اہل بیت کی انسلٹ کرنے اور توہین کرنے کی نیت سے کہ میں اس وقت بلا رہا ہوں، پہلے ناشتے کا دسترخوان 2 منٹ پہلے بچھا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ میری نگاہ میں نعوذ باللہ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ چوتھا امام فرماتا ہے کہ میں جس وقت اپنے گھر والوں کو لے کے ابن زیاد کے سامنے گیا ہوں، وہ اس وقت ناشتہ کر رہا تھا۔ یہ ناشتہ جان بوجھ کے ایسے وقت میں رکھا گیا، اور اس نے ناشتے کرتے کرتے دیکھا ہمارے گھرانوں کو اور میرے بابا کے کٹے سر کو دیکھا، کہا اس کو ایک طرف رکھ دو، پہلے میں اپنا ناشتہ کمپلیٹ کر لوں، پھر دیکھوں گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے ذرا دیکھیے، اس طرح اگنور کرنا توہین ہوتی ہے، وہ توہین کرنے کی نیت سے کہہ رہا۔ جب یہ منظر میں نے دیکھا، چوتھا امام کہتا ہے اس وقت 11 محرم 61 ہجرہ، جب یہ منظر دیکھا میں نے خدا سے دعا کی، خدا بندہ اس ظالم کا کٹا سر بھی اس وقت میرے سامنے آئے جب میں ناشتہ کر رہا ہوں، اور اللہ نے میری دعا قبول کی ہے۔ 6 سال لگے لیکن قبول کی ہے، اسی وقت یہ آیا۔ وہ تو کیلکولیشن کر کے اس نے منگوائے تھے اہل بیت کے سروں کو اپنے سامنے ناشتہ کرتے ہوئے، یہاں کوئی کیلکولیشن نہیں تھی، لیکن پروردگار نے اس طرح سے اس قاصد کو پہنچایا یہ کٹے سر، اور اس کے بعد امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، سجدہ کی، یہ جملہ کہہ کر کہ اللہ نے میری دعا قبول کی، اور پھر گھر میں گئے۔ اہل بیت کی خواتین جو کربلا سے آج تک نہ ان کے گھر میں چولہا روشن ہوا، اطراف کے پڑوس سے کھانا آ جاتا ہے، نہ انہوں نے نئے لباس پہنے، نہ انہوں نے سر میں تیل ڈالا ہے، نہ انہوں نے بالوں میں کنگھی کی۔ یہ تو بہت ہی بیسک چیزیں ہیں جو عورت کرتی ہے، باقی تو جو تھوڑا بہت حجاب ہر دور میں رہا ہے، ہینا وینا، یہ تو چھوڑی۔ جب سر میں تیل بھی نہ ڈالا گیا، کنگھی بھی نہ کی گئی۔ آج میرا مظلوم آقا اس اپنے حجرے سے اٹھ کے گھر میں گیا، اور جانے کے بعد اہل بیت کی خواتین سے کہا کہ آج خوشی کا دن، اور آج بہت بڑی عید، اور غالباً یہ بھی کہا کہ آج ہماری دادی کتنا خوش ہوں گی، اس لیے اٹھو، ہر ایک اپنا لباس بدلے، نیا لباس پہنے، پہلے جا کے نہائے، پھر بالوں میں تیل، سر میں تیل ڈالے، پھر بالوں میں کنگھی کرے، پھر نیا لباس پہنے، اور پھر گھر کے اندر آج عمدہ اور لذیذ کھانے بنائے جائیں۔ یہ ایک دن کے لیے تھا، اگلے دن سے پھر ماتم شروع ہوا جو چوتھے امام کی شہادت تک جاری رہا، مگر باقاعدہ اس طرح سے امام نے خوشی منائی تو ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اور پھر امام واپس کمرے میں۔ اب یہ آخری جملہ، بات ختم ہو گئی، بہت میں نے وقت لے لیا، لیکن یہ واقعہ اپنے بچوں کو بار بار سنایا کریں، ان کو ہسٹری پتا چلے۔ واپس آئے، مجمع جو ہے بیٹھا ہوا ہے، ناشتہ تو چل رہا ہے۔ امام نے ناشتے کے لیے روزانہ ایک خاص قسم کی ڈیزرٹ یا سویٹ ڈش بنواتے تھے، ایک خاص، ہر جگہ الگ الگ طریقہ ہوتا ہے نا سویٹ ڈش کا۔ میں پنجاب میں جاتا ہوں تو وہ ناشتے میں سوئیاں لے کے آ جاتے ہیں، جو ہم لکھنؤ والوں کے لیے تو ناقابل یقین ہے ناشتے میں سوئیاں، لیکن وہاں اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے ناشتہ، تو ہر جگہ کا الگ طریقہ۔ چوتھے امام ایک خاص سویٹ ڈش بنواتے، خاص ڈیزرٹ، اور اتنی لذیذ اور مزیدار ہوتی ہے وہ سویٹ ڈش کہ مجمع کی میجورٹی اس کے لالچ میں یہاں پہ آتی۔ بھئی باقی جو ناشتے کی چیزیں ہیں، کسی دن یہاں ہو تو اپنے گھر میں بھی وہی چیزیں ہوں گی، مثلا خبز ہے، یعنی روٹی ہے، پنیر ہے، جو چیزیں اس وقت، یہ والی ڈش جو تھی سویٹ کہیں نہیں ملتی تھی، خاص امام کے گھر میں، اور اتنی لذیذ
کہ واقعاً جو اردو کا محاورہ ہے وہ صحیح ہوتا تھا، لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں، لیکن یہ تاریخ میں اتنا ہی ہے۔ جب میں یہ مجلس پڑھتا ہوں، ہر سال یہ واقعہ پڑھتا ہوں، ہر سال آپ کو اس وقت انٹرنیٹ پہ کتنے کلپ مل جائیں گے، پورا یہی واقعہ۔ تو خواتین کی طرف سے میسج آتا ہے، مولانا اس کی ریسیپی کیا ہے، ذرا ہم کو بھی بتا دیجئے۔ چوتھا، امام کے گھر کی خاص فوٹوز۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ محبان اہل بیت نہیں، وہ تو دسترخوان پر آ کے بیٹھتے تھے خالی اس ناشتے کے لالچ میں، تب وہ دیکھ رہے ہیں بہت دیر ہو گئی، امام یہ سر دیکھتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں، خوشی چہرے پر ہے۔ جو قریبی صحابی ان سے مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں، اٹھ کے گھر میں گئے، گھر میں جا کے ساری انسٹرکشن دے کے آئے، وہ سوئی ڈش ہی نہیں آ رہی۔ ان کو تو انتظار اس کا ہے نا، وہ آئے جس کے لیے ہم آئے ہیں، وہ سوئی ڈش آئے، وہ آ ہی نہیں رہی۔ کسی نے آخر کہہ دیا، فرزند رسول بہت دیر ہو گئی، وہ سویٹ ڈش کب آئی؟ دل چاہ رہا ہے نا میٹھا کھانے کا۔ امام کا عجیب جملہ، اسی پہ میری بات ختم۔ امام نے کہا ان کٹے سروں کو دیکھنے کے بعد مومن کے دل میں جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے، کیا اس سے زیادہ مٹھاس والی کوئی چیز بھی اس کائنات کے اندر؟ ایک مٹھاس ہونی چاہیے مومن کے دل میں جب ان ظالموں کا یہ انجام دیکھے۔ اس سے زیادہ اور کوئی سویٹ ڈش ہے ہی نہیں ظالموں کا کٹا ہوا سر دیکھنے۔ تو مولا ہمیں تو یہ مٹھاس ابھی ذکر سے مل رہی ہے، کہا نہیں تمہیں بھی ملے گی، بس وہ دعا کرنا جس پہ میں بات ختم کر چکا ہوں، وہ دعا کرنا کہ میرا وہ بیٹا ظاہر ہو جائے جو ان تمام ظالموں کو تمہارے سامنے قتل کر کے ان کے سر تمہارے سامنے رکھے گا، پھر دیکھنا تمہارے دلوں میں بھی وہی مٹھاس آتی ہے کہ نہیں۔ پروردگارہ اس جشن عید الزہرا کا واسطہ، شہزادی کونین کی اس واحد خوشی کا واسطہ، 95 دن روئی ہیں وہ، لیکن یہ سب سے بڑی خوشی کا واسطہ، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کی اس تلوار کے ذریعے سے ان تمام ظالموں کو اور ان کے سرپرستوں کو کیفر کردار تک پہنچا اور نیست نابود فرما۔ لیکن غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جب فاطمہ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، روایت ہے نا، زہرا خوش ہے تو اللہ خوش ہے۔ خدا بندہ زہرا کی اس خوشی کا واسطہ ان کے جو چاہنے والے آج کی اس تقریر میں ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما، ان کی ساری پریشانیوں کو بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، خدا بندہ ان کے بابا اور ان کے شوہر اور اولاد کا واسطہ ان کی تمام پریشانیوں کو جو آج کی محفل میں ہیں، ان پریشانیوں کو دور فرما، اور یہ خوشی ہم تک کیوں محدود رہے، ہمارے مرحومین تک بھی پہنچے۔ خدا بندہ حکمرانوں کا پہلے طریقہ ہوتا تھا کہ جب خوشی کا موقع آتا تھا قیدیوں کو قید سے رہا کرتے تھے، تو ہم میں سے اگر کسی کے مرحوم عذاب خدا کی قید میں ہے، آج کی خوشی کا واسطہ ان کو اس قید سے رہائی دلوا، اور جو ہم میں کسی پریشانی میں ہے، چاہے بیماری ہو، چاہے رزق کا مسئلہ ہو، چاہے اولاد کا مسئلہ ہو، چاہے امیگریشن کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، خدا بندہ ان کو اس قید مصیبت سے نجات دلا۔ آپ سب کو عید الزہرا از حد مبارک۔ شہزادی فاطمہ خود خوش ہیں، آپ کی خوشی کو دیکھ کے اور خوش ہو رہی ہیں، تو میں جو کبھی نہیں کہتا لیکن آج کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیج دے محمد و آل محمد۔